اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم شیعہ و سنی المذہب سامعین، اللہ کریم کے لطف و کرم، رحمت واسعہ اور حکمت بالغہ کی وجہ سے پورا سال سوائے چند ایام کے دوسری عبادات کی طرح روزے جیسی عبادت سے پر نظر آتا ہے۔ قرب الہی اور نظر و منت کی ادائیگی کے لیے بالعموم یا ہر ماہ کی ابتدا، انتہا و وسط، یا روز جمعہ اور روز عرفہ، رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام کے روزے ہوں، ان میں سے بعض روزے یا واجب ہیں یا ان کی واجب کی حد تک بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور انسان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ثواب و جزا کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن حیرانگی کی اس وقت انتہا ہو جاتی ہے کہ جب محرم الحرام کا چاند چڑھتے ہی ایک مخصوص ٹولہ جاگ اٹھتا ہے اور عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام کے دن کے روزے پر اشتہار بازی شروع کر دیتا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسی روزے کی ترویج کرتا ہے۔ حالانکہ اس روزے کی اہمیت کو اگر مان بھی لیا جائے، پھر بھی اس سے اہمیت کے لحاظ سے کئی درجہ زیادہ اور روزے بھی ہیں، مگر یہ لوگ ان روزوں پر اس حد تک زور نہیں لگاتے، نہ نشر و اشاعت کرتے ہیں، حالانکہ خود انہی کے ہاں حدیثی و فقہی کتب میں عاشوراء کے روزے کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ علمی پیمانوں پر اس روزے کا ثبوت ہی مشکل ہے۔ تو اسی روزے اور روزہ رکھوانے والے گروہ کی حقیقت اور پس پردہ عزائم سے پردہ اٹھانے کے لیے منصف مزاج سامعین و قارئین کے لیے بندہ حقیر نے کچھ اوراق قلم بند کیے ہیں، جن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اس ریکارڈنگ کی مدد سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو اوراق ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے، کہ جس میں ایک مکمل تفصیل ہے، احادیث، روایات اور تاریخ کے حوالے سے مکمل اور مدلل گفتگو کی گئی ہے، جو سامعین کو یا قارئین کو انشاءاللہ مطمئن کرنے کے لیے کافی اور شافی ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، مگر وہ روزہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ عاشوراء محرم الحرام کے روزے کے ثبوت کے حوالے سے 3 بڑی مشکلیں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ سنی شیعہ ذخیرہ احادیث سے اس روزے کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ سنی کتب احادیث جو عاشوراء کے روزے کی خبر دیتی ہیں، وہ روایات کئی حوالے سے متضاد، مورد قیل و قال ہیں اور شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں، مگر روزہ ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کہ ہمارے سامنے عاشوراء کا روزہ بیان کرنے والی بڑی اور معتبر کتب احادیث کی اساسی احادیث چند ایک ہیں، جن میں سے کوئی 6 عدد روایات ہمارے پیش نظر ہیں۔ ان میں سے 4 امام بخاری نے صحیح بخاری سے، اور 2 روایات سنن کبریٰ
اور نیل الاوتار سے حضرت ابن عباس کی روایات ہیں۔ ان تمام پر اگر جرح و قدح کی جائے اور نقد و درایت کی نظر کی جائے تو ان تمام روایات میں ہمیں چند ایک مشکلات درپیش آتی ہیں، جن میں سے 10 اہم مشکلات و رکاوٹیں آپ کی پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، یہ روایات بتاتی ہیں، یہ روایات جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، جو 4 صحیح بخاری میں امام بخاری کی ہیں، اور 2 روایات جو ایک سنن کبریٰ اور ایک نیل الاوتار کی روایت ہے۔ 6 کی 6 روایات علماء اہل سنت کے مطابق صحیح و سند روایات ہیں، اور یہی روایات عاشورہ کا روزہ ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ مگر عاشورہ کے ثبوت میں ان روایات سے کئی ایک مشکلات اور رکاوٹیں ہیں، جن مشکلات اور رکاوٹوں کی بنیاد پر روزے کا ثبوت ناممکن حد تک ہے۔ ان روایات میں جو مشکلات اور رکاوٹیں ہیں 10 تقریباً میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر ان مشکلات اور رکاوٹوں کا حل کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کر کے ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ثواب کا مستحق ٹھہرے۔ نمبر 1، یہ روایات بتاتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ یا جاہلیت قریش یا یہودیوں کی رسم تھی، یعنی رسول اللہ ان کی سنت کو زندہ کر رہے تھے، اور یہ اہانت نبی مکرم ہے۔ نمبر 2، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ مکی زندگی میں قریش کے جاہلوں کے ساتھ مل کر تقریباً 13 سال، روایت میں چونکہ نہیں ہے، روایت میں یہ ہے کہ مکی زندگی میں جاہلیت عرب کے ساتھ مل کر رسول خدا وہ روزہ رکھتے رہے، اور وہ زندگی تقریباً 13 سال کی ہے۔ تو 13 سال کی جو زندگی ہے اس میں رسول خدا نے ان جہالا کے ساتھ، قریش کے ساتھ مل کر یہ روزہ رکھا۔ جبکہ جو دوسری روایت ہے وہ کہتی ہے کہ جب مدینہ گئے تو یہود نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہ تھا کہ یہ کس وجہ سے روزہ ہے۔ پھر اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات میں اضافہ کیا، نعوذ باللہ۔ کیا اس سے بڑھ کر رسول خدا کی شان میں تنقیص، تقصیر اور اہانت ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، یہ روایات صراحت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روزہ میں یہود کی موافقت کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی موافقت کا حکم دیا، یعنی روزہ رکھو، تو آگے سے اصحاب نے متوجہ کیا کہ یا رسول اللہ انہو یومن تعظمہ الیہود، یہ تو یہودیوں کا عظیم دن ہے، اس سے تو یہود کی موافقت لازم آتی ہے۔ تب رسول اللہ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 محرم کو یہ روزہ رکھا کریں گے۔ اے مسلمان جاگ ذرا، کب تک اپنے اسلاف کی تقدیس میں اہانت رسول کو برداشت کرتا رہے گا؟ کیا یہ شان رسالت میں گستاخی نہیں کہ یہود کی موافقت کی برائی سے رسول آگاہ نہ ہوں اور اصحاب آگاہ ہو جائیں، پھر اصحاب کی اتباع بھی کریں؟ کیا یہ وہی رسول نہیں جن کو یہود کے ساتھ ایک قبلہ میں موافقت برداشت نہیں، جن کو اللہ نے موافقت سے پہلے ہی منع کر رکھا ہے؟ وہ بھلا یہود سے ان کے رسمی اور بے بنیاد روزہ میں موافقت کریں گے، جبکہ قبلہ تو خدا کا ہی تھا؟ پہلا قبلہ
جو بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے وہ خدا ہی کا تھا، پھر بھی موافقت اچھی نہ لگی اور اللہ کے حضور استدعا فرما کر اپنا قبلہ جدا کر لیا۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو یہود کے بے بنیاد روزے کی موافقت کریں، ثانیاً یہ کہ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موافقت سے منع کریں تب آپ رکیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نمبر 4، اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس روزے کی اہمیت کی خبر کیوں نہ دی؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نمبر 5، اس روزے کی تاریخی صداقت کی آخر بنیاد کیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے اس روزے کی تاریخی حیثیت کے متعلق سوال کیا تھا؟ سابقہ ادیان اور انبیاء کی اخبارات رسول اللہ نے ہی خود لوگوں کو بتائی تھیں اور اللہ نے رسول اللہ کو بتائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبینا موسیٰ علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا ہو جو ان کی ابتدا میں ان کے ماننے والے رکھتے آ رہے ہوں، جس کی خبر ساری خلقت کو تو ہو مگر وحی الہی سے مربوط نبی عالم الغیب کو اس کی خبر تک نہ ہو؟ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی روایات میں سے ایک روایت میں ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ جناب موسیٰ نے فرعون سے آزادی کی بنیاد پر وہ خوشی منائی، روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ یعنی جس طرح بخاری کی یہ روایت ہے اس کے مطابق آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں اس خوشی منانے میں تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں۔ تو کیا آگے سے انہوں نے پھر وہ لوگوں نے نہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ جناب موسیٰ سے یہ آپ کی کیسی قربت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آج روزہ ہے اور روزہ کس حیثیت سے رکھا جا رہا ہے؟ اس کے بعد آپ اہانت رسول اور کس طرح کریں گے؟ نمبر 6، یہ روایات کہتی ہیں کہ وہ روزہ منسوخ ہو چکا تھا، منسوخ ہو چکا تھا، جس کا مطلب ہے کہ بالکل اس کا حکم ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی اسے سنت کہے اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چیلنج ہے کہ رسول اللہ کی کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ہی پیش کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ روزے کا فرض ہونا منسوخ ہے مگر سنت اور مستحب اور کار ثواب ہونا باقی ہے، جبکہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ کوئی عمل اس وقت تک سنت یا مستحب یا کار ثواب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ثبوت پر مضبوط دلیل نہ ہو، جبکہ عاشورہ کے روزے میں منسوخ ہو جانے کے بعد سنت ہونے پر ضعیف دلیل بھی موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس کراہت اور حرمت کی دلیل موجود ہے۔ نمبر 7، یہی روایات کہتی ہیں کہ روزہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا تھا، یہ روایت کہتی ہیں، مگر انہی میں سے دوسری مستند روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ سال سے ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اگر سنت ہے تو وہ تو 9 محرم کا روزہ ہے۔ جناب ابن عباس کی روایت ہے اور امام بخاری نے روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ روزہ 9 محرم کا ہے، نہ کہ 10 محرم کا روزہ بنتا ہے۔ تو پھر یہ 10 محرم پر جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کس غرض کے تحت پیٹا جاتا ہے؟ آخر اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ یہ روایت کہتی ہے کہ 9 محرم کا روزہ ہے، اور عجیب بات ہے، اس میں بھی عجیب بات ہے، جس روایت میں یہ بات ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور اگلے سال رسول اللہ کی حیات باقی نہ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے، اس لیے موقع نہ ملا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس روایت کو وہ جاہلیت قریش والی روایت کے ساتھ جوڑیں تو یہ روایت کہتی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو خبر ہی نہ تھی کہ یہ روزہ کن کا ہے، یہ موافقت کن کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ جو روزہ ہے اس کو کون سی قوم اس روزے کی تعظیم کرتی ہے، اس روایت کے مطابق آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو 13 سالہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے رہے ہیں، 13 سالہ زندگی میں یعنی نعوذ باللہ ناواقفیت کی بنیاد پر آپ روزہ رکھتے رہے ہیں، بدون معرفت، کسی معرفت کے بغیر وہ آپ روزہ رکھتے رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نمبر 9 نمبر 8 انہی روایات میں سے بعض روایات اور قرآن کی آیت حکم دیتی ہے کہ یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو، تو 10ویں کا روزہ تو مشابہت ہے، تو واضح ہے، لا کلام ہے، رسول اللہ کیسے یہود کی مشابہت کا حکم دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس قبلہ میں موافقت کرنے کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ رسول اللہ یہود کے بے بنیاد روزے میں یہود کی موافقت کریں؟ ممکن ہے؟ کلا ثم کلا۔ نمبر 9 امام بخاری کی ہی روایت کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ منسوخ ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ روزہ نہ رکھتے تھے بلکہ یا مکروہ جانتے تھے یا حرام جانتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود جب ایک دفعہ عاشورہ کے دن کچھ کھا رہے تھے تو کسی کے ٹوکنے پر کہا کہ وہ روزہ اب منسوخ ہو گیا ہے، چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ مطلب اس روزے کی کسی حوالے سے بھی اہمیت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، نہ اصحاب سے ثابت ہے۔ تو یہ روزہ کی رٹ لگانے والے کیوں اور کس بنا پر روزے پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نمبر 10 امام بخاری کی روایت کے مطابق امیر شام معاویہ بن ابی سفیان جب 44 یا 57 ہجری کو حج کے لیے آیا تو اصحاب نے روزہ کو کوئی اہمیت نہ دی ہوئی تھی۔ تبھی تو معاویہ نے کہا این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء تاکہ میں ان کو روزے کی اہمیت بتاؤں۔ تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ 57 ہجری میں رسول اللہ کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے اصحاب جانتے ہی نہ تھے، اس کی اہمیت سے واقف ہی نہ تھے۔ 57 ہجری 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور 57 ہجری یا 44 ہجری میں اصحاب نے اس روزے کو کوئی اہمیت نہ دی، جس سے معلوم ہوا کہ اصحاب کے نزدیک اس روزے کی کوئی اہمیت تھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصحاب جو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے ان کے علم میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے اصحاب تو نہ جانتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے، اور ایک ایسے شخص کو معلوم ہے جس کو ان سے زیادہ صحبت حاصل تھی نہیں۔ یہاں تو بنیادی طور پر ثبوت ہی نہیں مل رہا، چہ جائے کہ سنت کا ڈنڈورا پیٹا جائے۔ 57 ہجری میں اصحاب بے خبر، 57 ہجری میں اصحاب عاشورہ کے روزے سے بے خبر، جبکہ 1444 ہجری کے مسلمان عالم الغیب بن بیٹھے ہیں۔
اس لیے روایات میں کسی قسم کا ثبوت تو نہیں ملتا، البتہ اصحاب کے اس روزہ کو اہمیت نہ دینے، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر کے روزے کو مکروہ یا حرام قرار دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔